ہے، شیئر بھی کی جا رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں ایک عرصہ دراز سے ایک ایسا بدعت والا کام پھیلایا جا رہا ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پوسٹ کے اندر کیا تحریر ہے؟ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جو بندہ 4 رکعت نماز ادا کر لے، گویا کہ اس کی ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو گئیں، جبکہ احادیث کے اندر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بندہ نماز قضا کر لیتا ہے، اگر وہ ساری زندگی لفظ توبہ توبہ کرتا رہے، روتا رہے، اس کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ نمازوں کے معاف ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ادا کیا جائے، ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے، کیونکہ نماز آپ جانتے ہیں کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشارے سے پڑھ لے۔ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ اگر نماز کے 6 اوقات اسی حالت میں گزر گئے، جیسے بندہ آئی سی یو میں ہوتا ہے، وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے، اس کو اپنی ہوش و حواس نہیں ہے، اگر 6 اوقات اس کے ایسے ہی گزر گئے کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہیں، اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب گویا کہ اس سے نماز معاف ہونا شروع ہو گئی۔ 6 اوقات گزرنے کے بعد، جیسے ابھی فجر کا وقت ہے، کل ظہر تک اگر کوئی اسی حالت میں رہا کہ وہ اشارے سے بھی نہ پڑھ سکا تو اس سے فقہا فرماتے ہیں، اور احادیث کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو اس سے نمازیں معاف ہیں۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے مخصوص ایام کے اندر، اس سے بھی نمازیں ان دنوں کی معاف ہیں۔ لیکن آج کل یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے لیے تو قضائے عمری ہے ہی نہیں، مردوں کے لیے تو چلو یہ کہہ دیا کہ 4 نفل ادا کریں گے تو ساری زندگی کی ادا ہو گئی، عورتوں کے لیے معاذ اللہ قضائے عمری نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا احادیث کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے شریعت پر، کہ شریعت کیا اصول بیان کر رہی ہے اور لوگ کیا من گھڑت باتیں گھڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر لوگ اس کو آگے شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، وائرل کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، عورتوں کے لیے بھی اپنی نمازوں کو قضا کرنا ہوگا، صرف ایام مخصوص کے اندر جو ان کی نمازیں آتی ہیں وہ ان سے معاف ہے، یعنی ان کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، ایام مخصوص میں جو روزے آئیں گے ان کی وہ قضا کریں گی، ان کے علاوہ اگر دیگر ایام ہیں جو نمازیں ان کی رہ جاتی ہیں ان کو نمازیں اپنی قضا کرنی پڑیں گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز میں سو گیا، یعنی نماز کے وقت میں سو گیا، یا وہ نماز بھول گیا، تو جب وہ بیدار ہو یا جب اس کو یاد آئے تو وہی اسی وقت اپنی نماز ادا کر لے۔ اگر اس وقت مکروہ نہیں ہے تو وہ اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ اب جو بندہ سو گیا تھا یا بھول گیا نماز ادا کرنا، اس سے فقہا فرماتے ہیں کہ معافی دی گئی ہے۔ بعد میں اگرچہ اس نے نماز کو تو ظاہر ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن قضا کرنے کا اسے گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کرے گا وہ گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتہ اس کا سر کچلتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ کیما بن جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا سر سیدھا کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ پتھروں کے ساتھ اس کا سر کوٹا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون سا شخص ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ بعض اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت گزار کر پڑھتا تھا، یعنی کہ وہ نماز تو پڑھ لیتا تھا، اس کی یہ حالت ہے جو نماز کو قضا کر رہا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وہ اپنی نمازوں کی قضا بھی نہیں کر رہا، تو اس کے عذاب کا کیا عالم ہوگا، اس کو کتنی سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے جمعۃ الوداع میں آج نیت کریں کہ اگر ہماری زندگی کی کوئی نمازیں رہ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، یا ہمیں توفیق نہیں ملی، یا ہم غفلت کی بنا پر نمازیں چھوڑتے رہے، تو ہم اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ اب اگر ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی عمر کی نمازوں کی قضا کرنی ہے، تو اس کا طریقہ فقہا یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے انسان بالغ ہوا ہے تب سے حساب لگائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو توفیق ہوئی، وہ 30 سال کی عمر میں
نمازیں اب کنٹینیو کر رہا ہے، اب پابندی سے پڑھ رہا ہے۔ تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے 12 سال یا 15 سال کے دوران، تو فقہا فرماتے ہیں 12 سال کا وہ اندازہ لگا لے، اپنی زندگی کے شروع والے 12 سال وہ مائنس کر دے، اس کے بعد اپنے 12 سالہ زندگی سے لے کر اب تک اپنے سالوں کا وہ حساب لگائے گا۔ اب اگر وہ 30 سال کا ہو چکا ہے یا 30 سال کے بعد اپنی نمازیں آگے جاری رکھے ہوئے ہے، تو پچھلے 18 سال کی وہ نمازیں قضا کرے گا۔ اب اس کو کون کون سی نماز قضا کرنی پڑے گی، کیا سنتیں بھی قضا کرنی پڑے گی یا نفل بھی ادا کرنے پڑیں گے، اس کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ ہر روز کی 20 رکعتیں اسے قضا کرنی پڑیں گی۔ جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں صرف ان کی قضا ہوتی ہے۔ 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عصر کے، 4 فرض عشاء کے، اور اس کے بعد 3 وتر جو ادا کیے جاتے ہیں جو واجب ہیں۔ یہ کل 20 رکعتیں ہیں جو ہر روز ہر انسان نے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں تو بعد میں وہ ان کو ادا بھی کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گا۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ بندے کو اس میں تخفیف دی گئی ہے، تھوڑی سی اسے چھوٹ دی گئی ہے، تھوڑا سا اسے ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ ان 20 رکعات کو کس انداز میں ادا کرے گا۔ پہلا ریلیف اسے یہ دیا گیا ہے کہ وہ تسبیحات میں تخفیف کر لے، یعنی سبحان ربی العظیم جہاں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ 1 مرتبہ پڑھ لے، سبحان ربی الاعلیٰ جہاں ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ قضا نمازوں کے اندر 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طرح دوسری تخفیف یہ ہے کہ جو 4 رکعت والے فرض ہیں، ظہر کے بھی 4 ہیں، عصر کے بھی 4 فرض ہیں اور عشاء کے بھی 4 فرض ہیں، اسی طرح مغرب کے 3 فرض ہیں، یعنی 2 سے زائد ہیں۔ اب تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نہ ہی سورت ملانا واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی ملا لی۔ آخری 2 رکعتوں کے اندر یا مغرب کی تیسری رکعت کے اندر صرف وہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یعنی نہ سورہ فاتحہ پڑھنی پڑی نہ سورت ملانی پڑی۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے۔ اور اس کے لیے تیسرا تخفیف یہ ہے کہ وہ قعدہ اخیرہ کے اندر جب عبدہ و رسولہ پڑھ لیا جاتا ہے، چاہے قعدہ اخیرہ وہ 2 رکھتے ہیں یا چاہے 4 رکعت والا قعدہ اخیرہ، یعنی آخری قعدہ جس میں اس نے سلام پھیرنا ہے، عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صرف اتنا پڑھ کے وہ سلام پھیر سکتا ہے۔ یعنی پورا درود ابراہیم پڑھنا یا آگے دعا پڑھنا یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے، ویسے بھی یہ سنت ہے۔ اگر قضا نمازوں کے اندر صرف وہ اتنا پڑھ کے سلام پھیر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح وطروں کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے۔ وطروں کی جو تیسری رکعت ہے اس میں یہ سبحان اللہ 3 مرتبہ نہیں کہنا، بلکہ اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی اور سورت بھی ملانی پڑے گی۔ اس میں تخفیف یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر جو سورہ اخلاص کے بعد کہیں گے، دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف رب اغفر لی پڑھ لیں یا اللہم اغفر لی پڑھ لیں، صرف اتنا پڑھ لیں گے آپ کا دعائے قنوت ادا ہو گیا۔ تو دیکھیں ہماری شریعت تو یوں تخفیف دے رہی ہے، اتنی شریعت کے اندر چھوٹ نہیں ہے کہ 4 رکعتیں جمعۃ الوداع کو پڑھیں اور ساری نمازیں ادا ہو جائیں، ایسی چھوٹ نہیں ہے۔ اتنی تخفیف ہماری شریعت نے دی ہے تو آپ کوشش کر کے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرتے رہیں۔ اب ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنی نمازیں ہم کیسے ادا کریں، 20 سال کی، 25 سال کی، 50 سال کی، تو فقہا فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اب جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کرتا رہے، کہ جہاں ہم نفل ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد ہم 2 نفل ادا کرتے ہیں، وہ 2 کی جگہ 4 فرض کی نیت کر لے، نفل نہ پڑھے، کیونکہ نفل کے بارے میں بروز قیامت سوال نہیں ہوگا۔ اب وہ ان 2 نفلوں کی جگہ 4 ظہر کی قضا کی نیت کر لے۔ اسی طرح عصر سے پہلے ہم 4 سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس میں وہ قضا نماز کی نیت کر لے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی قضا کی نیت کر لے۔ اسی طرح عشاء میں ہم 4 نفل ادا کرتے ہیں 2 کر کے، ان 4 نوافل کی جگہ وہ قضا نماز کی نیت کر لے۔ اسی طرح 3 وتر بھی ادا کر لے، یعنی ہر روز ہر نماز کے ساتھ اگر وہ ایک نماز بھی قضا کرتا رہے گا تو 10 سال میں جو پڑھی جانے والی نمازیں ہیں گویا کہ پچھلے بھی 10 سال کی وہ نمازیں اپنی قضا کر لے گا، ساتھ ساتھ وہ اپنی توبہ بھی کرتا رہے گا۔ یہاں ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا جس بندے پہ قضا نمازیں ہوں اس کے نفل ادا ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس پر قضا نمازیں ہیں یا جس کی زندگی کی کافی نمازیں رہتے ہیں
وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، وہ اشراق چاش نہیں پڑھ سکتا، وہ اوابین نہیں پڑھ سکتا، وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، اس کے نفل نہیں ہوتے، اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قضا نمازیں الگ سسٹم ہے، وہ اس پر لازم ہے، وہ تو اس نے ادا کرنی۔ اب اگر اس کو توفیق مل رہی ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے تو تہجد کا ثواب اسے ملے گا، اشراق چاش کا ثواب اسے ملے گا، اوابین کا ثواب ملے گا، صلاۃ اللیل کا اسے ثواب ملے گا، لیکن ترغیباً علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ فوکس اپنی قضا نمازوں پر کرنا چاہیے۔ اور آج کے جمعۃ الوداع کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قضا نمازیں تو ظاہر بندے نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ قضا نمازوں کا جو مجھے گناہ ملنا ہے یہ معاف ہو جائے، نمازیں تو وہ ادا کرے گا، وہ اپنی زندگی کی پوری کرے گا، لیکن جو قضا کرنے کی وجہ سے گناہ ملا ہے وہ معاف ہو جائے، تو اس کا نسخہ وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک، یعنی ظہر تا عصر، اس درمیان میں وہ 12 رکعتیں ادا کرے گا، دو دو کر کے۔ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الفلق، 1 مرتبہ سورۃ الناس، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 4 چیزیں پڑھنی ہیں، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 1 مرتبہ، سورۃ الناس 1 مرتبہ۔ ہر رکعت کے اندر یوں ہی کرنا ہے، 2 رکعتیں کر کے کل 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ 12 رکعتیں اس انداز سے پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قضا ہونے والی نمازوں کی وجہ سے جو اس کو گناہ ملنا تھا اس گناہ کو ساقط کر دے گا، اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو آج کے دن ہم اس طرح کی چیزوں کو وائرل کریں کہ ہم نے قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہیں اور ساتھ ساتھ اس گناہ سے بھی بچنا ہے جو ہماری زندگی کی قضا ہوئی، ہم نے ان کو ادا کرنی ہے۔ اور بس اوقات تو بعض جگہ یہ جماعت بھی کروائی جاتی ہے قضاء عمری کی، بعض جگہ اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور خواتین کو بھی جمع کیا جاتا ہے، حالانکہ خواتین جمعے کے لیے بھی جمع ہوتی ہیں، عیدین کے لیے بھی جمع ہوتی ہیں، جبکہ عورتوں پر جمعے کی نماز تو فرض ہی نہیں ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ ہی نہیں ہے، لیکن جمعے کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا خواتین کا۔ اگر مسئلے کا علم ہو تو پھر لوگ جہالت کی طرف نہیں بلکہ اصل کی طرف آئیں گے۔ تو عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز عورتوں پر نہیں، وہ اپنے گھر کے اندر اشراق و چاش کے نوافل ادا کریں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر رکھے اور صحیح مسائل ہم سیکھ کر، علم دین سیکھ کر، دین حقہ پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں